الرحمن الرحیم۔ طہارت کے حوالے سے، پاکیزگی کے حوالے سے آپ نے غسل سے متعلق، تیمم سے متعلق، وضو سے متعلق بہت ساری باتیں سماعت کی ہیں۔ اسی دوران ایک دو نوجوانوں نے سوال کر دیا ہے، اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ یہ بھی اچھا انہوں نے سوال کر دیا، انہوں نے اپنے دوستوں کی ترجمانی کرتے ہوئے بات کی ہے۔ شریعت میں ابتدا میں بات ذکر کی تھی کہ ناپاکی دو طرح کی ہے، ایک ہلکی ناپاکی ہے، آدمی بے وضو ہو گیا ناپاک ہو گیا ہے، وضو کے ذریعے سے پاک ہو جاتا ہے۔ نماز وضو کے بغیر نہیں، قرآن کو ہاتھ وضو کے بغیر نہیں لگا سکتے، وضو کر لیا تو یہ کام ہو گئے۔ اور ایک ہے بڑی ناپاکی، غسل لازم ہو گیا ہے۔ وہ شادی شدہ کے لیے بھی غسل لازم ہو سکتا ہے، غیر شادی شدہ کے لیے بھی غسل لازم ہو سکتا ہے، لیکن وہ بڑی ناپاکی ہے، اس کے لیے غسل لازم تھا، بہت پہلے ذکر کیا تھا، اور غسل کے 3 فرض تھے، وہ پورے کر کے آنا ہے۔ اور اگر اگلی بات بھی ذکر کر دی تھی کہ اگر غسل کی نوبت نہیں ہے، پانی استعمال نہیں کر سکتا، بندہ مریض ہے، یا پانی انتہائی ٹھنڈ ہے، نقصان کا اندیشہ ہے، یا پانی میسر نہیں ہے، تو مجبوری میں شریعت نے کہا ناپاک نہ پھرنا، تیمم کر لے۔ اسی لیے اللہ نے سہولت دی تیمم کی، تو تیمم کر، پاکی حاصل ہو جائے۔ اگر پانی پر تجھے قدرت نہیں، ہمت نہیں، پانی میسر نہیں، بندہ بیمار بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی اور غسل لازم ہو جاتا ہے، بلکہ بیماری میں زیادہ انسانی اعصاب کمزور ہوتے ہیں تو احتلام ہو جاتا ہے، تھکاوٹ میں ہو جاتا ہے، بیماری میں ہو جاتا ہے، بندہ جوان ہے اور احتلام ہو گیا ہے، اب بیمار ہی بیچارہ۔ اور بلکہ ایک صحابی کو یہی واقعہ پیش آیا، حدیث میں آتا ہے، صحابہ کرام جہاد پہ تھے، جہاد میں اس کو سر پہ چوٹ لگ گئی تھی، پٹی باندھی ہوئی تھی، اب خون کافی سارا بہہ گیا، پھر جہاد کی مشقت ہے، سفر کی مشقت ہے، کمزوری ہے، رات ٹھنڈی رات تھی، سوئے، اس کو غسل لازم ہو گیا، احتلام ہو گیا۔ صبح اٹھا تو صحابہ کرام سے عرض کیا، بھائی میرے ذمہ تو غسل لازم ہے، ٹھنڈ تھی، ٹھنڈا پانی بھی تھا۔ ابھی ان کو یہ بات کا پتہ نہیں تھا کہ غسل کے لیے بھی تیمم، صحابہ نے اس کو اپنے طور پر کہا، تیمم تو نازل ہوا تھا صبح کی نماز میں وضو کے لیے، وہ آپ نے سنا تفصیل سے، فلہذا وہ تو وضو کے لیے تیمم ہے، غسل آپ کو کرنا ہی پڑے گا۔ وہ اللہ کے بندے نے غسل کر دیا، تو غسل میں تو سر سے پانی ڈالا، اس کے زخم کے اندر پانی چلا گیا، شہید ہو گیا تھا، فوت ہو گیا۔ واپس صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، یہی عرض کیا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بندے نے اس طرح مسئلہ پیش آیا، ہم نے یہ فتویٰ دے دیا۔ نبی نے فرمایا، خدا کا بندہ قتل تم نے تو بندے کو مارا ہے، تو مسئلے کا نہ پتہ ہو تو اپنی طرف سے نہ کیا کرو تاکہ تباہی تو نہ پھیلے۔ فرمایا، خدا کے بندو، جب وضو کے لیے پریشانی کے وقت میں تیمم ہے آسانی کے لیے، تو غسل میں بھی اللہ نے آسانی کے لیے تیمم رکھا ہے، کہ آسانی کے لیے پانی نہیں ملتا، ٹھنڈ ہے، بیمار ہے، اور بیمار بندے کو میں نے عرض کیا زیادہ اس قسم کے حادثات لاحق ہو جاتے ہیں، اعصاب متاثر ہو جاتے ہیں، تو ہے بیچارہ بیمار ہے، زخمی ہے وغیرہ، تو اس حالت میں آ جائے تو اس کے لیے تیمم ہوتا ہے۔ لیکن اگلی بات جو افسوس سے کہنی پڑتی ہے، جب ہم دین سے دور ہوں گے تو یہ حالات ہوں گے، وہ بہت پہلے بھی میں نے ذکر کیا۔ 2 نوجوانوں نے بڑھ کر کہا کہ ہمارے دوست آتے ہیں مسجد میں،
یہی مسجد میں بات ہو رہی تھی، لیکن دوست ناپاکی کی حالت میں تھے۔ میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب افسوس کا مقام تو ہے، ہم مسلمان ہیں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، ہم اتنا دین نہ سمجھ سکے۔ مسجد سے جڑتے پھر بھی دین مل جاتا، سکولوں میں جاتے تھوڑی بہت سمجھ آ جاتی، آگے دین والے دوستوں سے بیٹھتے، دین والے دوستوں سے بھی دین کی باتیں مل جاتی ہیں۔ لیکن اب ہمارا نوجوان کہاں پہنچا ہے، اس کو اتنا نہیں پتہ۔ یہ پتہ ہے مجھے احتلام ہوا، میں ناپاک ہوں، تو دوسرے نے آگے سے سوال کر کے بتا دیا، بھائی تو ناپاک ہے، تو مسجد میں کیوں آیا؟ اس نے کہا میں نماز پڑھنے تھوڑا ہی آیا ہوں، میں ویسے گپ شپ لگانے آیا ہوا ہوں آپ کے ساتھ۔ بات سمجھ آئیے؟ بہرحال اس نے یہ سوچا ہے کہ نماز پڑھنا گناہ ہے نا، نماز ناپاکی میں نہیں ہوتی ہے، میں نماز پڑھنے تو ہم نہیں آتے ہیں، ہم تو بات چیت اور آپ سے گپ شپ لگانے کے لیے یہاں۔ یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے جمگٹھے کا، جمگٹھے کی بھی تو جگہ چاہیے نا، گلی میں جمع ہو جاؤ، روڈ میں جمع ہو جاؤ، مسجد میں جمع ہو جاؤ، یا ہوٹل پہ جمع ہو کر گپے شپے ہانکیں، تو وہ مسجد میں اس بہانے میں آ جاتے ہیں۔ اسی لیے ہم کبھی کبھی اعتکاف میں پھر ہم تھوڑی سی سختی کرتے ہیں، پھر بھی نرمی کرتے ہیں، کوئی جڑ جائے دین سیکھ لے۔ ہم وہاں یہی کہتے ہیں، بھائی نوجوان اور بچے نہ آ جائیں، جمگٹھا نہ بناؤ یہاں مسجد میں، اعتکاف ہی رہے۔ آگے بڑھ کر مسئلہ بن جاتا ہے، گپے لگانے کے لیے بھی آ جاتے ہیں، ایک دوست آ کے اس کے ساتھ 5-7 دوست، میں دوست کو ملنے نہیں آئے، گپے لگانے کے لیے آیا ہوا ہے، وقت ضائع کرنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں، نوجوان نے ایک نے بڑھ کر، یہ مجھ سے پرسوں سوال کیا، میں نے کل بات کرنی، لیکن کل میرا ایک مسئلہ رہتا تھا، میں نے اس پر وضاحت کر دی تھی۔ اب یہ افسوس کا مقام ہے، غسل کے بغیر تو نماز پڑھ یا نہ پڑھ، بندہ ناپاک ہو جائے، غسل لازم ہو جائے، کوئی بھی ہے، مرد ہے، عورت ہے، اس کا وقت غسل کا آ جائے، اب بھی وہ غسل نہ کرے، اللہ کے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ عورت ہے، عورت کا مہینے میں ایک عذر شرعی ہوتا ہے، وہ عذر شرعی اس کا ختم، فوراً وہ غسل کرے۔ عورت ہے، بچے کی ولادت ہوئی، بچے کی ولادت کے بعد کچھ دنوں تک اس کو ایک عذر رہتا ہے، خون کا آنا، جیسے خون ختم، عذر ختم ہو چکا ہے، غسل کرنا لازم ہے۔ اب ہماری عورتوں میں بھی یہ ایک ظلم آیا ہوا ہے، نہ جی چھلا پورا نہیں ہوا، ابھی چھلے کے بعد تو غسل ہوگا، نمازیں بھی ختم اور دیگر کام بھی ختم، نہ خون ختم، غسل لازم، غسل لازم، عورت کے ذمہ نمازیں بھی لازم ہے۔ روزوں کے لیے ہے کہ وہ بیچاری کا بچہ ہوا، اس اپنی کمزوری کو دیکھے، بچے کی کمزوری، اگر صحت مند ہے روزے بھی رکھے گی، کمزوری ہے تو اس کے لیے جواز ہے۔ عذر کے ختم ہونے، غسل کا ٹائم آ جائے، عورت کا ان اوقات میں تو 2 ٹائم عورت کے لیے مختص ہیں کہ جب وہ اپنے مہینے کے ایام مخصوصہ، خاص ایام، اس کا وقت ختم ہو جائے، اس کے بعد دیر نہ لگائے۔ ان ایام میں شریعت اس کو کچھ نہیں کہتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے معذور تھی، وہ اللہ نے اس کو عذر میں ڈالا، اللہ کہتا ہے مجھے پتہ ہے، لیکن وہ عذر ختم ہو جائے، اس کے بعد تاخیر کرتی عورت، اور کہتی ہے جی میری میک اپ کی ہوئی ہے اور میری پالش، ناخن پالش لگی ہوئی ہے، اب غسل نہیں ہے، وہ بعد میں آرام سے کر لیں گے 1-2-4 دن کے بعد۔ او خدا کی بندی لعنت میں پھر رہی ہے، اللہ کے فرشتے لعنت کر رہے ہیں۔ یہ تاخیر، یہ لعنت کا ذریعہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اور اسی طرح جنبی مرد ہے یا عورت ہے، وہ بھی عورت اور مرد دونوں کو جنابت لاحق ہوتی ہے، غسل لازم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ وقت جنابت کے بعد، ناپاکی کے بعد جلدی غسل نہیں کرتے ہیں۔ معذوری میں گنجائش ہے کہ پانی نہیں ہے جی میں کیا کروں، پانی نہیں، شریعت کہتی اتنی دیر تک تیمم کر، جی بیمار ہوں یا پانی میں گرم کر رہا ہوں اتنی دیر، شریعت کہتی پانی گرم کرتا ہے یا کوئی تاخیر ہے، پانی لانا ہے، تیمم کے ساتھ چلو، ناپاکی میں نہیں ہے۔ ناپاکی کے اوپر زمین، اللہ کی پاک زمین کے اوپر قدم نہ رکھو خدا کا بندہ،
اور اس کے لیے پھر وقت کے ساتھ فوراً غسل کرنا ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنبی آدمی گھر میں مرد ہے عورت ہے جنابت کے بعد پڑا ہوا ہے، زیادہ شریعت نے اس کو جواز دی، چلو نیند تھی تو سو گیا تھا جنابت کے بعد، صبح اذانوں کے بعد تو اٹھ، اب فرض نماز ہے تیرے ذمہ، اب بھی پڑا ہوا ہے، فرمایا فرشتے لعنت کرنے والے آ جاتے ہیں، رحمت والے فرشتے اس گھر کو چھوڑ کر نکل جاتے ہیں کہ یہاں جن بھی پڑا ہوا ہے، رحمت والے فرشتے ادھر نہیں آتے ہیں، عذاب والے آ جاتے ہیں، لعنت والے ہوتے ہیں۔ تو یہ حال بڑا برا ہے، جنابت لاحق ہو گئی غسل کرو، یہ شہر ہے، دیہات ہو تو پھر ایک مسئلہ ہوتا ہے، یہاں تو پانی اللہ کی رحمت ہے، بعض علاقوں میں جاؤ پانی نہیں ملتا ہے، مسجدیں ویران ہیں پانی کے بغیر، گھر بیچارے ترس رہے ہیں پانی کو، ایک دوسرے کے گھر سے رابطہ کرتے ہیں میں کپڑے دھو لوں، پانی نہیں ہے، پریشان۔ اللہ نے ہمیں کتنی سہولتیں دیں، پھر مناسب پانی ہے، اتنا ٹھنڈا بھی نہیں، ٹھنڈے علاقوں میں جاؤ دائیں بائیں پتہ چلے پانی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں، لیکن زندگی تو وہ لوگ بھی گزار رہے ہیں شریعت کے مطابق۔ تو نوجوان جو یہ کرتے ہیں غسل لازم ہے اور گپے لگائے ادھر ادھر پھرے اسی غسل کے اندر، جب چاہیں گے کر لیں گے غسل، فرمایا یہ ناجائز ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے، ہماری شریعت اس کی گنجائش نہیں دیتی ہے۔ عیسائیوں کے دین میں یہ ہے لیکن ان پر بھی اللہ نے لعنت کی ہے، عیسائیوں کے اندر یہ ہے کہ وہ جنابت کا غسل نہیں کرتے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں خدا کے بندوں۔ اور پھر اس ظلم کے اوپر اگلا ظلم جو اس نوجوان کی بات ہے کہ مسجد میں آ کر ہماری یہاں بیٹھ کر بات چیت ہوتی ہے، اس نے کہا میرا یہ، اس نے کہا میں تو نماز کے لیے نہیں آیا ہوں، وہ خدا کا بندہ نماز میں نہیں آیا تو گندی حالت میں مسجد میں آ گیا۔ مسجد کون سی جگہ ہے؟ گھر میں اس حالت میں رہنا گناہ ہے، بازار میں بغیر عذر کے پھرنا گناہ ہے، اور مسجد پاکیزہ جگہ اور اس میں تو گپے لگانے کے لیے آ گیا ہے۔ کہتے ہیں نماز نہیں پڑھتے، کتنا افسوس کا مقام ہے، ہم دین سے کتنے دور گئے ہیں۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ یہ بات آپ کے سامنے کرنے کا یہ نہیں ہے، وہ جو نوجوان ہے ہم نے اس کو مبہم رکھا ہوا ہے، تذلیل دین میں نہیں ہے، ٹھیک ہے غلطی ہے نوجوان کی، لیکن سب کو فکر دلانے کے لیے یہ بچے ہمارے، یہ قوم ہماری، یہ مسلمان میرے، اور غیر مسلم اور شیطانی اور لعنت والے کاموں میں جا رہے ہیں۔ دین جتنا سنو آگے دوسروں کو سناؤ۔ وہ دوستوں سے بھی میری گزارش ہے، اس نوجوان سے، ان نوجوان جو مجھ سے بات کرتے ہیں ان کو اس وقت مختصر بتایا، میں نے کہا، کہنے لگے تفصیلی مسئلہ بتاؤ، ہمارے سمجھانے سے نہیں سمجھیں گے۔ تو ان سے بھی ہے کہ دوستی میں یہ باتیں سناؤ، خدا کا بندہ دوست تمہیں الٹی سناتا، تم یہ دین کی بات سناؤ، بھائی دین کا یہ بات ہے، ہم نے یہ سنا، ہم نے یہ سنا، دین پھیل جائے گا۔ اور ہم ان دوستوں کی الٹی باتیں سنتے ہیں، ان کو دین کیوں نہیں سناتے ہیں؟ ہماری بھی ذمہ داری ہے، دوست کو اچھا رکھنا چاہیے، اچھی چیز دو نا، دین کی بات دوست کو سناؤ، فائدہ تو ہو۔ یہ کیا دوستی ہے کہ اس کا متاثر ہو، اس سے دین سے متاثر کرو اس کو۔ اللہ ہمیں دین والی زندگی نصیب فرمائے اور اس ظلم والی طریقے سے اللہ محفوظ فرمائے ہمارے نوجوان کو بھی۔ تو یہ شرعی عذر نوجوان کو لاحق ہو جائے، شرمندگی کی بات نہیں ہوتی ہے، شرعی عذر ہے، ہر کوئی جو بڑے ہو چکے ہیں ان کو بھی پتہ ہے، تو کوئی بات نہیں جی میں نے غسل کرنے ہیں، فٹافٹ غسل کا اہتمام کر، پانی گرم کرتا ہے تو کر، ٹھنڈے سے ہمت، اب تو ٹھنڈے سے بھی ہو سکتا ہے، موسم بدل گیا ہے، پانی بھی بدل گیا، نہیں تو جلدی جلدی گرم کر، میرا عذر ہے جی، کوئی بات نہیں ہے، کوئی تیر تھوڑا ہی مارے گا، برا تھوڑا ہی کہے گا، اچھی بات ہے، اپنی ضرورت پوری کی جاتی ہے۔ تو اس کو شرمندگی میں رہ کر آدمی تاخیر کرے یہ بھی برا، اور بغیر شرمندگی کے ویسے سستی کرے یہ بھی بہت برا ہے، اور بہت برا ہے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ دونوں جہانوں کی سرخروئی نصیب فرما، ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما، امن نصیب فرما، سلامتی نصیب فرما۔ یا اللہ دین کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق نصیب فرما، دین والی زندگی نصیب فرما، شیطان اور شیطان کی کرستانیوں سے ہمیں محفوظ فرما، ہمارے نوجوانوں کو محفوظ فرما، ہمارے بڑوں کو، ہمارے چھوٹوں کو محفوظ فرما۔ شیطانی دباؤ تباہی بہت زیادہ ہے، ساری امت کے لیے دعا کرو، امت کے نوجوانوں کے لیے اللہ رب العالمین ان تباہیوں سے ان کو محفوظ فرمائے۔
سوشل میڈیا کے اندر غرق ہو رہے ہیں، تباہی کا طوفان ہے۔ اللہ قوم کی حفاظت فرما دے، اس مصیبت سے قوم کو نجات نصیب فرما دے، دین والی صورت نصیب فرما، دین والی حقیقت نصیب فرما، دین کے تقاضے پورے کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔